آئے ہم ذرا اس میں سے 13ویں آیت جو ہے اس پر تھوڑا سا غور کریں گے. ورس 13. اور اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر 13ویں آیت جو ہے اس میں خاص طور پر لکھا ہے، اور اب اے ہمارے خدا ہم تیرا شکر اور تیرے جلالی نام کی تعریف کرتے ہیں. اوپر کی آیتیں ہمیں شکر گزاری اور تعریف پر مجبور کرتی ہیں، اور اس کے بعد کی آیتیں بتاتی ہیں کہ ہم کتنے کمزور ہیں. یہ تو سارا اسی کا فضل ہے، ہم تو اس کو کچھ دے بھی نہیں سکتے. ہم میں ہماری کیا اوقات ہے؟ یہ تو اس کا فضل، اس کا کرم ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے. خداوند یسوع کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ تو اس کا فضل ہے. تو آئیں اس حوالے کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خدا کے حضور کہیں کہ خداوند یسوع تو مجھ سے کلام کر، مجھ سے بول. خداوندہ تو مجھے برکت دے، مجھ پر فضل کر، کرم کر. دعا کریں گے. خداوند یسوع راجا تیرے پاک حضور جھک جاتے ہیں. خداوند تیرے پاک حضور دستے دعا بلند کرتے ہیں اور مانگتے ہیں کہ خداوند ہم پر اپنا کرم فرما. ہم تو محض مٹی کے برتن ہیں، اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے. خداوند مجھ ناچیز بندہ کو اپنے ہاتھ میں لے، اپنے پاک روح کے وسیلہ سے اپنے رحمہ کو، بارش کو برسا، ایک ایک زندگی کو برکت دے. تیرا شکر کرتے ہیں اور یہ سب کچھ تیرے حضور لاتے اور مانگتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین. میرے عزیزو، آج اگر آپ اپنے چوگرد دیکھیں تو کئی بیماریاں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں. بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں، ٹینشن، ڈپریشن، السر کی بیماریاں، ایسیڈک بیماریاں جس سے تیزابیت ہوتی ہے، اور اس سے جڑی بے بہا میں یہاں ذکر نہیں کر سکتا بہت سی بیماریاں ہیں جو دن بدن بڑھ رہی ہیں. اکثر کہا جاتا ہے کہ جو ڈائبیٹک ہیں وہ اکثر بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے شوگر کی بیماری. یہ تو اب بیماری کہاں ہے، دس از اندر وے آف لیونگ، مطلب رہنے کا ایک دوسرا طریقہ بن گیا ہے. شوگر ہے، چینی نہیں. لوگوں کو پہلے پتا ہوتا ہے، وہ پوچھ لیتے ہیں جی پر صاحب چینی پائیے کہ نہ، کیونکہ پادریاں نو زیادہ مشکل ہوندی ہے ذرا، چینی پائیے کہ نہ. تو اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی، میں آپ سے اگر پوچھوں کہ ان تمام باتوں کی کیا وجوہات کیا ہے تو آپ کو پتا ہے؟ ناشکراپن، شکر گزاری کا نہ ہونا. اور میں آپ کو کلام سے بتاؤں گا کیونکہ جب شکر گزاری نہیں رہتی تو خدا کی خوشی، شادمانی ہم سے روٹھ جاتی ہے اور اس کی جگہ کچھ اور آ جاتا ہے ہمارے من میں، ہمارے باطن میں. تو یہاں اس حوالہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ شکر گزاری کا مطلب کیا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کا ذہن مختلف ملکوں کی طرف چلا جائے. ابھی کچھ دن پہلے یو ایس اے میں، امریکہ میں تھینکس گیونگ ڈے تھا، ہے نا؟ اور تھینکس گیونگ ڈے وہ ہر سال مناتے ہیں. میں کینیڈا میں تھا پچھلے سال تو وہاں پر بھی ہم نے تھینکس گیونگ ڈے منایا. مختلف ملکوں میں، کیریبین جو آئلینڈس ہیں ان میں، کچھ ملکوں میں جو آئلینڈس ہیں وہاں لائبیریا میں تھینکس گیونگ ڈے منائے جاتے ہیں. شکر گزاری کا مطلب کیا ہے؟ واٹس دا میننگ آف تھینکس گیونگ؟ کئی دفعہ صرف ہم اسے رسم بناتے ہیں مختلف ملکوں میں، لیکن اس کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ اگر خدا کے کلام میں سے دیکھیں، دو، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ، دونوں میں سے اگر آپ دیکھیں تو پرانے عہد نامے میں خدا کی چنی ہوئی قوم اسرائیل، یہودی قوم، وہ
یہ الفاظ جب بیان کرتے ہیں تو آپ پورے پرانے عہد نامے کو پڑھ کر دیکھیں تو وہ ایک شکر گزار قوم تھی. اسی طرح اگر ہم پرانے عہد نامے کے زبوروں کو دیکھیں، خداوند کا شکر کرو، اس کی شفقت ابدی ہے، خداوند کا شکر کرو، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں بڑھ کر غنی ہے، خداوند کا شکر کرو، خداوند کا شکر کرو. داؤد کے مزمور میں آپ مختلف خدا کے کلام کے حصوں میں دیکھتے ہیں. اور اگر عبرانی زبان میں اس کا مطلب سمجھا جائے، کیونکہ میں عبرانی زبان پڑھاتا بھی ہوں، تو یہ جو لفظ ہے تودا لفظ ہے. ایک وہ بھی ایک دن مناتے ہیں شکر گزاری کا یہودی، جسے کہتے ہیں حگ ہاتودا. شکر گزاری کا وہ دن ہوتا ہے. تو اگر یہ لفظ ٹریس کرنا شروع کر دیں پرانے عہد نامے میں تو آپ حیران رہ جائیں گے. اتنی بار یہ لفظ وہاں استعمال ہوا ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی طرف ہاتھ بڑھانا اور اس کی حمد و تعریف کرنا اور اس کی شکر گزاری کرنا، اس کی تمام نعمتوں کے لیے جو اس نے ہمیں بخشی ہیں ان کے لیے شکر گزاری کرنا. میرے عزیزو، غیر اقوام میں یہ باتیں نہیں پائی جاتی. دوسرے ادیان، دوسرے مذاہب اور دوسری اقوام عالم میں آپ یہ بات نہیں دیکھیں گے جو آپ یہودیت میں اور کرسچینٹی میں، مسیحت میں دیکھیں گے. یہ اگر ہم دیکھیں تو یونانی زبان میں اس کے لیے ایک لفظ ہے یوخریستیا، اور اس کو بھی ٹریس کرنا شروع کر دیں آپ نئے عہد نامے میں. رسولوں کو دیکھیں، ایک ایک زندگی کو دیکھیں کہ کتنے شکر گزار لوگ تھے. وہ یسوع مسیح شکر گزار تھے، یسوع خود شکر گزاری کرتے ہیں. میرے عزیزو، خدا کے کلام میں اگر دیکھیں تو نئے عہد نامے میں اس کے معنی اور بھی گہرے ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے شکر گزار صرف منہ سے نہیں بلکہ شکر گزار دل، من. اس کا مطلب ہے باطن سے، اس کا تعلق باطن سے ہے. ہم جو پرستش کرتے ہیں صرف منہ سے نہیں، ہم جو شکر گزاری کرتے ہیں صرف وہ باطن سے، دل سے، من سے اس کا تعلق ہے. آج کی دنیا میں بھی اگر شکر گزاری کے بارے میں دیکھیں، آپ فیروز اللغات میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے، یا لیکسیکن میں چلے جائیں یا ڈکشنری میں چلے جائیں تو اس کے مطلب جو ہے وہ ملتے جلتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ڈکشنری میں اس کا مطلب بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اگر کوئی آپ پر احسان کرتا ہے تو اس کا احسان مند ہونا، اس کا ممنون ہونا. اگر کوئی آپ پر احسان کرتا ہے، کوئی بھلائی کرتا ہے، کوئی بہتر کام آپ کے لیے کرتا ہے، آپ کے کام آتا ہے، تو اس کے بدلے میں آپ کے دل کے اندر کچھ پیدا ہوتا ہے. صرف منہ سے شکر گزاری نہیں، آپ کے دل میں شکر گزاری پیدا ہوتی ہے اور آپ دل سے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، احسانات کے بدلے میں ممنون ہوتے ہیں. میرے عزیزو، آئیں ذرا دیکھیں خداوند کے کلام میں، دیکھیں کہ خدا کا کلام اس کے تعلق سے کیا کہتا ہے. ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہم دنیا کے لوگ ہیں، خدا نے ہمیں جسم دیا ہے، ہم ابھی آسمان پر نہیں گئے. اس لیے جس طرح کے کراس کو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق شکر گزاری کا آسمان کی طرف بھی، آسمان سے زمین، زمین سے آسمان کی طرف ہے، اسی طرح اگر اس طرف دیکھیں تو انسانوں کے ساتھ بھی شکر گزاری کا تعلق ہے. جب ہم کسی انسان کے شکر گزار نہیں ہو سکتے تو خدا کے شکر گزار کیسے ہو سکتے؟ تو ان کا تعلق ہیومینٹی سے بھی ہے اور اس کا تعلق خدا سے سب سے بڑھ کر ہے، وہ اصل شکر گزاری ہے. تو جب ہم شکر گزاری کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو زبور 103 جو ہے وہ بڑا زبردست ہے. تو آنکھ اے میری جان مبارک خدا ہے تے اسے دا ہی نام پوتر سدا ہے. اے میری جان خداوند کو مبارک کہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر.
किसी नेमत को ना भूल। जरा देख तो सही चारों तरफ, खुदा ने तुझे बेबहा नेमतों से घेर रखा है। नजर कर, वो तुझे बीमारियों से शिफा बख्शता, बीमारी से बचाता, तेरे गुनाहों को मिटाता, तेरी जान को मौत से, हलाकत से बचाता, एक्सीडेंट से बचाता। वो तुझे रूहानी और जिस्मानी तहफ्फुज देता, तेरी मुश्किलात में शफकत के साथ अपना हाथ तेरे सर पर रखता और तेरे लिए ओ तेनू चंगियां चीजा नाल रचांदा। ज़बूर 103 की बात कर रहा हूं। ये सारी बातें ज़बूर 103 में लिखी हैं जो मैं कह रहा हूं। खाना, पीना, पहनना, ओढ़ना, घर बार, लिबास, हर तरह की चीजें, आसाइशें वो तुझे वो देता है, खुदा देता है, यीशु देता है। इसलिए ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर, ना भूल। इसका मतलब है किसी भी नेमत को भूल नहीं। वो तुझे असर नौ जोर देता है। उकाबों की मानिंद मेरे अजीजों, आजकल गू मसरूफियात हैं इस दुनिया के अंदर, और कई दफा हम अच्छे खासे ईमानदार भी कई दफा आजमाइशों में पड़ जाते हैं, क्योंकि मसरूफियात ऐसी हैं, जरूरियात ऐसी हैं, मटेरियलिज्म जो है वो बढ़ रहा है। ना कि सिर्फ दुनिया में, पाकिस्तान में मटेरियलिज्म बहुत तरक्की कर रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया जो है वो दुनिया कलीसिया में आ रही है। ये इसके बजाय कि कलीसिया दुनिया में जाहिर हो। मैं बताता हूं कैसे। अगर रोमियो उसका 12वां बाब पढ़े, उसकी पहली दूसरी आयत क्या लिखा है? बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को। लेकिन अगली आयत जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो खास आयत है। उसमें लिखा है और इस जहान के हमशक्ल ना बनो। आगे क्या लिखा है? बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत हो ये रहा है कि हम इस जहान के हम शक्ल होते जा रहे हैं, बजाय इसके कि हमारी सूरत यस्सु की मानिद, यस्सु के ऊपर उसके मिजाज की तरह ढलती चली जाए और दुनिया हमसे पूछे क्या यूनिक, क्या अनोखी बात तुम्हारे पास है। मैं खींचा चला आता हूं, मैं खींची चली आती हूं, क्या बात है। इसके बजाय दुनिया जो है, तो यही बात है कि फिर टेंशन्स भी आ रही हैं, मटेरियलिज्म भी आ रहा है, दुनिया की भाग दौड़, अपने घरों की परेशानियां, बच्चों की परेशानियां, बहुत सी बातें हैं जो पहले ना थी अब वो हैं। जितनी शुक्रगुजारी की आज हमें जरूरत है शायद इतनी पहले नहीं थी, शुक्रगुजार दिल रखने की। मेरे अजीजों, अगर हम खुदा के कलाम में से देखें तो बहुत सी बातें शुक्रगुजारी के ताल्लुक से हमें नजर आती है। इट्स अ क्रिश्चियन एटीट्यूड, ये हमारा रवैया है जो शुक्रगुजारी का रवैया है, और ये हर मसीही का रवैया है। याद करें जिस दिन आपने अपनी जिंदगी यीशु के हाथ में दी, याद करें जिस दिन यीशु ने आप पर फजल किया, क्या हुआ कि आपका रवैया ही चेंज हो गया, है ना। आपका दिल, आपका मन क्या हुआ था? एक वो इत्मीनान जो समझ से बाहर है, वो शादमानी, हर तरह की टेंशन जाती रही, हर तरह का डिप्रेशन जाता रहा, बीमारियां भी भाग गई। क्यों? क्योंकि जब यीशु दिल में होता है तो बाकी सब कुछ दूर हो जाता है। और जब शुक्रगुजारी का एटीट्यूड और रवैया नहीं होता तो फिर बात जरा फर्क हो जाती है। मेरे अजीजों, मैंने कहा यीशु शुक्रगुजार
دل رکھتا تھا، بلکہ وہ شکر گزاری کرتا تھا اپنے باپ کی. اگر یوحنا 11 باب 41 آیت میں پڑھے، جب وہ لازر کی قبر پر آیا تو اس نے کہا آئے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں. یاد کریں جب اس نے روٹیاں لیں تو کیا کیا؟ اس نے شکر کیا سب سے پہلے. اور عشاء ربانی پر کیا کیا؟ شکر کر کے روٹی کو. یسوع کی زندگی شکر گزاری کا نمونہ تھی. کوئی کمپلینٹ نہیں، کوئی شکایت نہیں، شکر گزاری. میرے عزیزو، میں اگر آپ سے بڑی ہی پرسنل بات کرتا ہوں، آپ ذرا اپنی زندگی پر غور کر کے دیکھیں کہ ہماری پریشانیوں کی وجہ کیا ہے. We are inward looking. We are not outward looking. ہم اپنے ہی بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اپنے ہی بارے میں. میری ضرورت، میں ایسا کیوں ہوں، میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا، میں ایسا کیوں نہیں کر سکتی، میں اپنے بارے میں. جس دن آپ نے اپنے بارے میں سوچنا ختم کر دیا اور باہر کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، باہر کی طرف آپ کو برکت نظر آئی. باہر کی طرف کیا ہے؟ دوسروں کی شکر گزاری کرنا. اور شکر گزاری کا مطلب میں آپ کو جب بتاؤں گا نا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا مطلب تو بڑا گہرا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے اس کا مطلب، اصل مطلب اس کا کیا ہے. شکر گزاری کرنی کیسے ہے، شکر گزاری ہے کیا؟ میرے عزیزو، یہ تمام طرح کی دنیا کی باتوں میں جو ہم پھنسے ہوئے ہیں، ان میں اگر آپ دیکھیں تو صرف ہمارے دل کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے جس نے ہمیں پھنسایا ہوا ہے. آگے اگر تھوڑا سا دیکھیں تو ہم پازیٹیو نہیں نیگیٹو سوچتے ہیں، ہے نا؟ اکثر ہم ایسا کرتے ہیں. آپ ذرا اپنی زندگی پر غور کر کے دیکھیں، آپ بڑے تقدوں میں بڑے پازیٹیو ہوں گے. مجھے یہ مل جائے گا، میں یہ کیریئر حاصل کروں گا، ایجوکیشن میں کسی کام میں ہوں، یا کوئی پیسہ چاہیے میں یہ کروں گا. جب حاصل ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بھول جاتے ہیں. پھر آنے ہونتے وہ بھی حاصل کر رہے ہے نا، جو مل گیا وہ بھول گئے، اور دوسری طرف اور آگے اور آگے. ہم جو کچھ ملتا ہے اس پر نظر کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اسی لیے تو زبور 103 کہتا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو نہ بھول. زبور 92 اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا. یہ بھلا ہے، اس سے اچھا کوئی کام نہیں ہے. زبور 100 کی 4 آیت، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو. میرے عزیزو، خدا کا کلام ہے یہ. اگر کلسیوں 3 باب اور اس کی 15 آیت پڑھے تو وہاں لکھا ہے، حکم ہے اور تم شکر گزار رہو. اور اسی طرح زبور 50 کی 14 آیت میں لکھا ہے، خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزران. بہت خدا کے کلام میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے. میرے عزیزو، پازیٹیو نیگیٹو کیا ہے؟ کدھر ہے ہم؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور یہ سچی کہانی ہے. ایک بزرگہ تھی، بیوہ، لیکن بہت دولت مند تھی. یورپ کی بات ہے، اور اس کی بہت سی زمینوں تھی، اور زمینوں کے اندر اس کا مینشن تھا، بڑا زبردست گھر تھا اس کا. اور جب وہ وہاں پر رہتی تھی تو ان کے جو پادری صاحب تھے ان کو وزٹ کیا کرتے تھے. اور جب وہ ان کو وزٹ کرتے تو جب آتے شکایتوں کے انبار پر، سب خدا ساڈی نہیں سندا، ہماری جو مشکلات ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں. اچھی سی باتیں بھی ہوتی تو اس کے لیے ان کو دیکھنا مشکل ہوتا. ایک دن پر صاحب اس کو وزٹ کرنے آئے، اور اس کے کھیت تھے بڑے بڑے بہت کھلے. وہ ان کے بیچ سے اس کی گاڑی جا رہی تھی، اور وہ دیکھتا ہے کہ فصلیں جو ہے آلو کی لگی ہوئی تھی، آلو کی فصلیں لگی ہوئی ہیں، اور ڈھیر لگا رہے ہیں لوگ آلو نکال نکال کے، بڑی زبردست فصل ہوئی ہے.
پادری صاحب نے کہا اج موقع ملیا مینوں, اج میں اس بھن نوں شکر گزاری کرا کے چھڈنی ہے, خوش کر دینا. میں جا کر اس کو بتاتا ہوں کہ آپ کے کھیتوں میں دیکھے کیسی برکت ہے. پہنچ گیا وہاں, بہن سے ملا, چائے وائے آ گئی, بیٹھے. جب گفتگو شروع ہوئی کہنے لگا بہن جی آپ کو تو خدا نے بہت برکت دے دی ہے, آپ کی میں فصلوں میں سے گزرتا ہوا آیا ہوں اور آلو کی فصل آپ کی میں نے دیکھی ہے, ڈھیر لگے ہوئے ہیں, لوگ نکال رہے ہیں. کہتی ہے پاٹ صاحب آلو تے بڑے ہوئے نے پر چھوٹے چھوٹے ہوئے نے, تے آلو ہیں بہت ہیں. تو جو منفی بات نکالنا چاہتا ہے, جو نیگیٹو بات نکالنا چاہتا ہے, وہ تو ہر پوزیٹو بات میں سے بھی نیگیٹو بات نکال سکتا ہے. تو اس لیے یہ مسئلہ پوزیٹو اور نیگیٹو کا بھی ہے. ہم اپنا ذہن جو ہے اس کو برکت کی طرف نہیں لگاتے, جو کچھ خدا نے نعمتیں دی ہیں اس کی طرف نہیں لگاتے, اور جو کچھ خدا نے نجات کے وسیلہ ہمارے من میں ایک تلاطم برپا کر دیا, ایک برکت دے دی, نجات دے دی, اس پر نظر نہیں کرتے. ہم دنیا کی چیزوں پر, منفی چیزوں پر نظر کرنا شروع کر دیتے ہیں. میری مسز یہاں بیٹھی ہیں, ایک ہماری عزیزہ ہیں, میں نام نہیں لے سکتا, وہ ان کو ہم سمجھاتے ہیں یہی بات. کوئی بھی کام ہو, وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں کام کرنے والی نہیں ہے, وہ کام کرنے والی لگ گئی, اے ٹھیک کام نہیں کر دی, اچھا ایک اور چاہیے, ایک دوسری لگ گئی جو دن کا صبح سے شام تک کام کرتی ہے. ہاں جی خوش ہے, یہ آتی ہے تو بس بیٹھی رہتی ہے. یہ ہم بہت, میں آپ کو کہتا ہوں کہ ذرا غور کر کے دیکھیں, ہم بھی ایسے ہیں. کئی لوگ ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں, لیکن ہم زیادہ منفی باتوں پر دھیان لگا لیتے ہیں. ہم ڈپریشن کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارے اندر شکر گزاری نہیں ہوتی, ہم خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے. لیکن آئیں ذرا خدا کے کلام میں سے دیکھیں. اگر ہم پہلا تسلونیکیوں 5واں باب اور 18ویں آیت دیکھیں تو وہاں کیا لکھا ہے؟ وہاں لکھا ہے ہر ایک بات میں, کنیاں کا لنچ, ہر ایک بات میں, چھوٹی چھوٹی باتوں میں اور بڑی بڑی باتوں میں. کئی دفعہ بڑی بڑی باتوں میں ہوتی ہے پاش صاحب اسی نا دیگاں پکان لگے ہیں تے تسی کلام سنانا ہے. کیا ہوا ہے بیٹا؟ اے منڈا پیدا ہوا ہے, ساڈا بیٹا پیدا ہوا ہے, اس لیے نا ہم شکر گزاری کریں گے. بڑی بات ہے نا, تو شکر گزاری ہو رہی ہے. کوئی اور بڑی بات ہو گئی ہے, شکر گزاری ہو رہی ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہم بھول جاتے ہیں. لیکن یہاں لکھا ہے ہر ایک بات میں کیا کرو؟ شکر گزاری کرو, کیونکہ مسیح یسو میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی جے. یسو دی مرضی یہ ہوئی جے, خدا دی مرضی یہ ہوئی جے. اگر تسی مسیح چو تے شکر گزاری نہیں کر دے تے خدا دے کلام تے عمل نہیں کر دے. اگر ہم شکر گزاری نہیں کرتے تو پھر ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کر رہے, کیونکہ یہ تو اس کی مرضی ہے کہ ہم مسیح میں شکر گزار ہوں. افسیوں 5ویں باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے, افسیوں 5:20, سب باتوں میں مسیح کے نام میں ہمیشہ کیا کرو؟ خدا کا شکر, خدا باپ کا شکر کرتے رہو. سب باتوں میں, سب باتوں میں, ہر ایک بات میں. فلپیوں 4 باب کی 6 آیت, ہر ایک بات میں دعا کے ساتھ کیا کرو؟ شکر گزاری کرو. ہر ایک بات میں. میرے عزیزو, یہ کرسمس کا موقع ہے, اور کرسمس کیا ہے؟ تھوڑا سا شکر گزاری اور کرسمس کا تعلق ہم دیکھیں کیا ہے. کرسمس دوسروں کو معاف کرنے کا دن ہے. اگر کسی سے جھگڑا بھی ہے نا, تو جو یسو جو معاف کرنے والا, وہ ہمارے لیے انسان بن کے تیری اور میری نجات کے لیے آیا. معاف کرنے کا دن ہے, دوسروں سے محبت کرنے کا دن ہے.
دوسروں سے سخاوت، روپے پیسے کے وسیلہ سے دینے کا، سخاوت کا، قربانی دینے کا، کیونکہ یسوع ایک قربانی ہے نا، جو آسمان کو چھوڑ کر اس دھرتی پر آیا، یہ اس کی قربانی، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ یہ بشارت کا دن ہے، دوسروں کے لیے برکت، کرسمس دوسروں کے لیے دعا اور برکت کا دن ہے۔ یہی بات شکر گزاری میں ہے۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری کی ساری باتیں شکر گزاری میں، محبت، دوسروں کو معاف کرنا، سخاوت کرنا، یہ شکر گزاری میں ہے۔ میرے عزیزو، میں ذرا شکر گزاری کے طریقے پر آتا ہوں کہ شکر گزاری ہمیں کرنے کیسی ہے۔ نیگیٹو پازیٹو کو میں تھوڑا سا پہلے آپ کو بتا دوں کہ جب آپ کے پاس تھوڑا ہے نا، تو تھوڑے میں وفادار رہیں گے تو خدا آپ کو بہت کا مختار بنائے گا۔ تھوڑے میں شکر گزاری کریں گے تو خدا آپ کو بہت دے گا۔ آپ شکر گزاری کرنا شروع کریں اور پازیٹو سوچیں۔ آپ سوچیں بری بات بھی کوئی ہو گئی ہے تو اس میں بھی خدا کی کوئی مرضی ہے۔ خداوند نے کہا ہے دکھوں میں بھی، متی کی 5ویں باب میں اگر پڑھیں 10 سے 12 آیت، وہاں لکھا ہے اگر تم مسیح کی خاطر ستائے جاتے ہو تو کون ہو؟ مبارک ہو۔ دکھوں میں بھی۔ ایوب کہتا ہے اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھوں۔ مشکلات میں بھی دیکھیں، آپ دیکھیں دانیل نبی دارا بادشاہ کے وقت 3 وقت کھڑکی کھولتا اور سب سے پہلے وہ خدا کی شکر گزاری کرتا تھا جب وہ دعا کرتا تھا، تو اس پر مصیبت آئی، اسے منع کیا گیا، لیکن وہ مصیبت میں بھی خدا کی شکر گزاری کرتا رہا۔ تو پازیٹو باتوں پر دھیان لگانا ہے، مثبت باتوں پر شکر گزاری کرنی ہے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، خدا نے نعمتیں دی اتنی کہ آپ بے بہا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اسی لیے تو وہ کہتا ہے اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو نہ بھول۔ ہم شکر گزاری کیسے کریں؟ ایک تو یہ ہے ایٹیٹیوڈ آف تھینکس گیونگ، ہمارا دل شکر گزار ہو، شادمان رہے گا۔ ہم ہر حال میں، ہر بات میں دوسروں کی بھی شکر گزاری کریں۔ اگر کوئی آپ پر بھلائی کرتا ہے، دوسرے انسان کی شکر گزاری کریں، آپ دیکھیں گے اس کا دل اور کھل جائے گا جس کی آپ شکر گزاری کریں گے۔ آپ اگر دیکھیں تو مسیحت میں شکر گزاری بہت پائی جاتی ہے۔ اکثر میں کہتا ہوں کہ 2 لفظ جو ہے باہر کے ملکوں میں نے دیکھے ہیں، جہاں جہاں میں گیا ہوں، تھینک یو اور سوری، ہے نا؟ سوری کس بات کے لیے؟ کوئی غلطی ہو گئی، سوری غلطی ہو گئی، معافی مانگ لینا۔ اور دوسرا تھینک یو، شکریہ، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے تھینک یو، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے میرے عزیز۔ لیکن جب ہمارا رویہ شکر گزاری کا بن جائے گا تو ہمارے دل میں یسوع آ جائے گا۔ جب یسوع ہمارے دل میں رہے گا تو ہم پازیٹو باتوں پر نظر کریں گے۔ ہم سوچتے ہیں کئی دفعہ کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، انورڈ لوکنگ ہے، وہ چھوٹ جائے گا، ہیلنگ ہونا شروع ہو جائے گی، شفا آنا شروع ہو جائے گی، اور ہمیں جس جگہ پر، جس بات، جس شخصیت میں یسوع نے رکھا ہے، ہم اسی میں ایکسل کریں گے، اسی میں ترقی کریں گے، اسی میں برکت حاصل کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم آؤٹ ورڈ لوکنگ ہے، اور آؤٹ ورڈ لوکنگ میں بشارت بھی آتی ہے، بلکہ آتی ہی وہ ہے، اور وہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ شکر گزاری کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں، پہلی تواریخ، شکر گزاری کے اظہار کا کیا طریقہ ہے؟ شکر گزاری کے اظہار کا کیا طریقہ؟ پہلے میں ایک چھوٹی سی مثال ہے وہ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سب کو آتی ہے۔ سامری عورت کو سب جانتے ہیں؟ سامری عورت نے کیا کیا؟ سامری عورت نے شکر گزاری کی۔ کیوں؟ جب یسوع نے اسے زندگی دی، یسوع نے اسے اس کے سارے کام بتا دیے، تو وہ دوسروں کو جا کر بتاتی ہے ہمیں خرستس یعنی مسیح
مل گیا ہے. یہ اس کی شکر گزاری تھی, یہ اس کی شکر گزاری تھی. 10 کوڑیوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں. ایک سامری تھا جو واپس آیا, 9 یہودی تھے جو واپس نہیں آئے, اور وہ شکر گزاری کرتا ہوا, تعریف کرتا ہوا آیا, اور آ کر خدا کے قدموں پر, یسوع کے قدموں پر گر گیا, اور اس نے کہا وہ 9 کہاں ہے؟ یعنی کیا ان کو شفا نہیں ہوئی ہے؟ میرے عزیز, شکر گزاری, آئیں ذرا دیکھیں کہ ہم کس طور سے اس کا اظہار کریں. ایک کوڑی ہے جس کو شفا ملی, وہ حمد و تعریف کرتا ہوا شکر گزاری کر رہا ہے. ایک وہ ہے جو یسوع کے بارے میں دوسروں کو بتا رہی ہے. کلام کیا کہتا ہے؟ پہلی تواریخ 16ویں باب کی 8ویں آیت, یہاں لکھا ہے خداوند کی شکر گزاری کرو, اس سے دعا کرو, قوموں کے درمیان اس کے کاموں کا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ قوموں کے درمیان اس کے کاموں کا اشتہار دو. یہ ہے تمہاری شکر گزاری. لکھا ہے خداوند کی شکر گزاری کرو, قوموں میں جا کے بتاؤ ہمارے یسوع نے میرے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے, ہمارے لیے کیا کچھ نہیں اس نے کیا, کیا پرچے دکھائے, کیا معجزے کیے. دوسروں کو بتاؤ. یہ خدا کا کلام ہے. زبور 26 کی 7ویں آیت, وہ کہتی ہے تاکہ شکر گزاری کی آواز بلند کروں اور تیرے سب عجیب کاموں کو بیان کروں. میرے عزیزو, اس کے عجیب کام بہت ہیں, لیکن سب سے بڑا عجیب کام میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. ذرا دیکھیں تو صحیح کہ یہودی لوگ, اسرائیل کی جماعت جس کو خدا نے چنا, وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے خدا نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے, اس نے ہمیں سمندر میں سے خشکی کر کے نکالا, اس کے پار کر دیا, اس نے ہمیں یردن کے پار کر دیا, اس نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے, اس نے ہمیں فرعون کے ہاتھ سے بچایا. وہ گاتے تھے اور اس کی شکر گزاری کرتے تھے, وہ گاتے تھے اور خدا کی شکر گزاری کرتے تھے. اس لیے لکھا ہے شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو. میرے عزیزو, اور اگر آگے پڑھے زبور 35 کی 18ویں آیت, وہاں لکھا ہے میں بڑے مجمع میں تیری شکر گزاری کروں گا, سب کو بتاؤں گا تیری شکر گزاری کروں گا. میں بہت سے لوگوں میں تیری ستائش کروں گا. یہ ہے بشارت, یہ ہے خوشخبری جو آج ہم نے لوگوں کو بتانی ہے. سب سے بڑا کام ہے یسوع کا نجات کا کام, صلیب کا کام. کیا کبھی ہم نے دوسروں کو بتایا یا ہم بتانے میں شرماتے ہیں؟ شکر گزاری تو یہ ہے, سامری عورت شکر گزاری کرتی تھی, وہ جا کے دوسروں کو بتاتی تھی. میرے عزیزو, میں تھوڑی سی آپ کو اپنے بیٹے کی بات بتاتا ہوں. میرا بیٹا جوناتھن اس کا نام ہے, وہ آج یہاں نہیں ہے. میرا چھوٹا بیٹا اور میری دونوں بیٹیاں یہاں موجود ہیں, لیکن جوناتھن جو ہے اس کو گھڑیوں کا بہت شوق تھا. گھڑیاں پاندہ نہیں تھے, چھوٹا سا تھا, شاید 3-4 سال 5 سال. تو وہ مجھے یاد ہے کہ وہ نا جو گھڑی ہے, شاید اس کو یاد ہو, وہ گھڑی جو ہے نا, وہ اکثر کہتا تھا مجھے لے کے دیں, اچھی سی نئی جو سے پسند آتی, جو کھلونا گھڑیاں ہوتی ہیں. تو مجھے یاد ہے ایک دن میں نے اس کو گھڑی لے کر دی. تو اس وقت ہم جہاں رہتے تھے
وہاں کچھ لوگوں میں ہمارے چرچ میں تھے تو وہاں میں نے دیکھا اس نے یہ اوپر کیا ہوا ہے، اے کاف جڑا نا تا کیتا ہے، اے ٹھائیں یہ نیچے ہے اور وہ گھڑی نظر آ رہی ہے. تو وہ اپنے دوستوں کو دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، یہ وہ پوچھتے ہیں گھڑی کہاں سے آئی، کس نے لے کے دی؟ وہ ڈیڈی نے لے کے دیتی ہے، ڈیڈی نے لے کر دی ہے مجھے، یہ ڈیڈی نے لے کر دی. اب وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنے ڈیڈی کا پرچار کر رہا ہے، ڈیڈی کے بارے میں بتا رہا ہے نا. ابھی اگر آپ دیکھیں اپنی زندگی پر غور کریں، یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے. خداوند یسوع خدا کا خاص تحفہ ہے، نعمت ہے جو خدا نے ہمیں بخشا، اور اس کے وسیلہ سے ہمیں نئی زندگی مل گئی. ٹھیک ہے، نئی پیدائش مل گئی، کیونکہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ اس کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. تو جب یسوع نے میرے لیے نجات کا بندوبست کیا، میری زندگی کو تبدیل کیا، مجھے خوشی اور شادمانی دی، تو میں دوسروں کو وہ گواہی جا کے سناتا ہوں، دوسروں کو بتاتا ہوں، میں اس کا پرچار کرتا ہوں کہ اس نے میرے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے. کیونکہ شکر گزاری تو یہی ہے، ایک تو وہ شکر گزاری ہے جو پرسنل میں نے بتائی انسانی طور پر، اور دوسری ہے خدا کی شکر گزاری. اور میرے عزیزوں وہ تو یہی ہے کہ دوسروں کو اس کے بارے میں بتانا. میں آپ کو بتاؤں، شکر گزار دل سے خدا کی حمد و ستائش اور تمجید نکلتی ہے. شکر گزار دل سے اس کی گواہی اور انجیل کی بشارت نکلتی ہے. شکر گزار دل سے فرمانبرداری اس کے کلام کی اور اس کے پاسبانوں کی فرمانبرداری اور تابعداری نکلتی ہے. شکر گزار دل سے خوشی اور محبت نکلتی ہے. وہ خوشی اور محبت سے بھرا ہوتا ہے جو شکر گزار دل ہوتا ہے. وہ صبر اور برداشت دیتا ہے، کنٹینٹمنٹ. جو شکر گزار دل ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے، تجربہ کر کے دیکھیں، جب آپ شکر گزار ہوں گے آپ مطمئن ہوں گے، کنٹینٹ ہوں گے، صبر برداشت بردبار ہوں گے آپ. شکر گزار دل یہ پھل ہمیں دیتا ہے. وہ ہمیں شکر گزار دل ہمیں حلیمی، فروتنی اور خاکساری دیتا ہے. شکر گزار دل سے حلیمی نکلتی ہے، فروتنی نکلتی ہے اور خاکساری. اور شکر گزار دل جو ہے وہ خوب مطمئن ہوتا ہے، اطمینان سے بھرا ہوتا ہے جو شکر گزار دل ہوتا ہے. میرے عزیزو، میں اس کو یہیں پر وائنڈ اپ کروں گا. بہت سی باتیں ہیں جو میں نہیں اس وقت کر سکتا، لیکن میں خدا کا بڑا شکر گزار ہوں. میں شخصی طور پر کیوں شکر گزار ہوں؟ سن 1979 سے پہلے میری زندگی ایک ہولناک زندگی تھی. میں ایک نوجوان تھا، لڑکپن تھا اور نشوں میں پڑ گیا. میں فرسٹ ایئر میں نے داخلہ لیا اور میں نے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا شروع کیا کہ میں تو بالکل کچھ بھی نہیں، نہ میں کچھ کر سکتا ہوں، اور میں نے سوچا کہ میں کسی کام کے قابل نہیں. میں نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا. فرسٹ ایئر میں میرے والدین نے مجھے پری میڈیکل میں داخلہ لے کر دیا، اور نشوں میں، لڑائیوں میں، جھگڑوں میں سب کچھ چھوٹ گیا، ہر چیز چھوٹ گئی، زندگی تباہی کی طرف. اور یہاں تک کہ ایک دو پولیس کیس ہوئے، کیونکہ کام ایسے غلط تھے کہ میرے والدین نے بڑی مشکل سے مجھے بچایا. میرے عزیزو، لیکن 1979 اگست کی بات ہے کہ خدا کے ایک خادم لاہور سے آئے، ایونجلسٹ ولیم جیمز. مبشر ولیم جیمز وہاں پر آئے کیونکہ اسمبلیز آف گاڈ کے ایک پادری صاحب جو ہے انہوں نے ایک کنونشن منعقد کی تھی، کیمپین تھا ایک، پادری رحمت شیر.
تو وہاں پر جس کالونی میں ہم رہتے تھے 5 نمبر میں، وہاں پر انہوں نے 3 روزہ کمپین منعقد کیا. تو میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ روڈ پر کھڑا تھا تو میرے پاس کچھ لوگ آئے، ہمارے پاس آ کے کہنے لگے، نوجوانوں، او خدا دا خادم بہت دور سے آیا ہے، لاہور سے، تو کیوں نہیں آپ آتے اور وہ کمپین کر رہے ہیں، کنونشن کر رہے ہیں فلانی جگہ پہ. تو ہم نے ان کو جھڑک دیا. کیوں؟ کیونکہ ہم کبھی عبادت میں نہیں جاتے تھے. تو ہم نے کہا بھائی کیا کام ہمارے سے تمہیں، آپ جاؤ آپ. لیکن ان میں جب وہ چلے گئے تو خدا کے روح نے کام کیا، اور ایک دوست نے کہا، 4 تھے ہم، ایک نے کہا یار ہم جا کر فلاں کام کریں گے. شرارت کی بات کی کہ ہم فلاں شرارت فلاں کام کریں گے، تو کیوں نہ اتنے ٹوری جائیے. ایسا کہ چلو بھائی چلتے ہیں. ہم چلے گئے، جا کر عبادت میں بیٹھ گئے، اور خدا کے خادم نے متی 4 باب 17 آیت وہاں سے جب کلام سنانا شروع کیا تو کلام تھا، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. یہ کلام ہتھوڑے کی مانند میری زندگی میں میرے دل پر پڑا. میں حیران کہ خدا کے روح نے کام کرنا شروع کیا. انہوں نے جب خدا کے کلام کو کھولا اور مثالوں کے ساتھ، تو میں نے کہا اگر آج رات میں یہاں سے چلا جاؤں، میری زندگی ختم ہو جائے، تو میں کہاں جاؤں گا؟ انہوں نے کہا جس دن موت آئی سمجھو خدا کی بادشاہت آ چکی، اس کے بعد آپ کے پاس کوئی موقع نہیں ہے. وہ رات خدا نے میری زندگی کو تبدیل کیا. اور جب انہوں نے کہا کہ اگر آپ میں سے کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی یسوع کو دینا چاہتا ہے، تو آپ اپنا دانا ہاتھ کھڑا کیجئے. کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ دوست تو نہیں دیکھ رہے، تو میں نے بھی ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا. پر ادوں گاہ نہیں ہاتھ گیا. میں نے دیکھا کہ دوستوں نے دیکھ لینا، پھر میں نیچے لے گیا. دوستوں نے شاید دیکھا کہ نہیں دیکھا، پر خدا کے خادم نے دیکھ لیا. جب عبادت ختم ہوئی تو وہ سیدھا ہمارے پاس آئے عبادت ختم ہونے کے بعد، اور نوجوانوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگے، نوجوانوں میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. ہاں جی پاسٹر صاحب بات کیجئے. تو مجھے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام وکٹر ہے. کہنے لگے وکٹر، کیا آپ یسوع کو قبول کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں؟ سب میں صرف مجھے کو کیوں بول رہے ہیں؟ میں حیران. میں نے کہا پاسٹر صاحب یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے پھر بھی. میں نے کہا پاسٹر صاحب کرنا تو چاہتا ہوں، لیکن آپ کو یہ کیسے پتا کہ میں کرنا چاہتا ہوں؟ کہنے لگے میں نے جب آپ ہاتھ کھڑا کر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ تھوڑا سا ہاتھ کھڑا کرنے کے بعد آپ نیچے لے آئے ہیں. تو میں نے بولا شاید کوئی رکاوٹ ہے. اس دن اور اس کے بعد جب ہم بیٹھے، ہماری جیب میں سگریٹ وغیرہ بھی تھے اس وقت، اس ٹائم انہوں نے جب کہا کہ آج ہی قبولیت کا دن ہے، آج ہی وقت ہے، کل کا پتہ نہیں، تو کلام تو پہلے ہی سنا ہوا تھا. میرے عزیزو، اسی دن اسی رات انہوں نے کہا توبہ کرو، دعا کرو. تو میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں، لیکن مجھے دعا کرنا نہیں آتی، میں نے کبھی کی نہیں تھی. تو میں نے کہا اس لیے مجھے مشکل ہوگا، تو میں اکیلے میں جا کے گھر پہ دعا کر لوں گا. دوست بھی بیٹھے تھے. انہوں نے کہا نہیں، اکیلے میں نہیں کرنی، آپ اقرار کریں اور دوسروں کے سامنے تو خدا کے نام کو جلال ملے گا. نوجوان میں ہمیں کسی بات کا پتہ تھا نہیں، اور جو پاس صاحب نے کہا وہ واقعی ایسے ہوا. تو میں نے کہا میرے لیے دعا کرنا مشکل ہے. تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے دعا کریں، فالو کریں مجھے. تو انہوں نے دعا کرنا شروع کر دیا. تو میں نے ان کے پیچھے دعا کرنا شروع کر دیا کہ خداوند یسوع میں گنہگار ہوں، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں. 2-3 جملے بولے
تو میرے سے بولے نہیں گئے. میں نے بولا پاٹ صاحب میں خود دعا کرنا چاہتا ہوں, مجھے نقلی سا لگ رہا ہے, تو یہی باتیں میں خود. انہوں نے بولا یہ تو اور اچھی بات ہے, خود دعا کریں. میں نے خود دعا کرنا شروع کیا. جیسے ہی میں نے یہ جملے دوبارہ دہرائے کہ خداوند یسوع میں گنہگار ہوں, میں چلانے لگا, میں رونے لگا, پتہ نہیں مجھے کیا ہوا, میرے آنسو آئے. خداوندہ میں کیا گنہگار, اتنا نکما, میں اقرار کرتا ہوں, مانتا ہوں. اور 2-4 جملے پھر بولے اور آمین کہہ کے چپ ہو گیا, کیونکہ میرے سے دعا ہو نہیں رہی. خدا نے میرے دل میں اپنے روح کے وسیلہ زبردست کام شروع کر دیا تھا. لیکن جب دعا ختم ہوئی تو ایک اطمینان, ایک شادمانی اور ایک خوشی خدا نے دی. میرے عزیزو, وہ دن خدا نے مجھے یہ بھید بتایا شکر گزاری کا, کہ شکر گزاری میری کرنی ہے, شکر کرنا ہے. اور جب میں شکر کرتا تھا خدا اور برکت دیتا تھا, اور خدا کہتا تھا میری شکر گزاری کر اور میری گواہی دے, میری بشارت دے, دوسروں کو بتا میں نے تیرے لیے کیا کچھ نہیں کیا. پتہ کیا ہوا, میں نے اپنے دوستوں کو بتانا شروع کر دیا. ایک ہفتے کے اندر میرے 4 دوست یسوع کو قبول کر گئے. ہاللیلویہ, پریز دی لارڈ. اور یہ کیا ہے؟ یہ شکر گزاری کا پھل ہے, اس کی گواہی, اس کی بشارت کا. اور لب لباب یہی ہے. اس کرسمس کے موقع پہ ہمارے پاس وقت ہے,